بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیہ جماعت ہشتم میں آپ کو خوش آمدید۔ میں آپ کا مدرس حافظ محمد عمر صادق۔ بچوں، یہ تسلسل کا کام آپ کمرہ جماعت میں مکمل کر چکے ہیں، تو سبق کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ سبق نمبر 3.4 جو ہے، جس کا موضوع ہے نشست و برخاست اور ملنے جلنے کے آداب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نشست و برخاست، ملنے جلنے اور آداب گفتگو کی تفصیلات جان سکیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا اقدس سے ماخوذ محاسن اور اخلاق و عادات کو اپنی عملی زندگی میں اپنا سکیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست و برخاست اور ملنا جلنا اور آداب گفتگو کے بارے میں ہم آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، زندگی کے ہر معاملے میں ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کا آغاز کیسا ہوتا؟ نماز فجر کی ادائیگی ہوتی، صحابہ کرام کی طرف آپ بھرپور توجہ سے بیٹھتے اور خوابوں کی سماعت کرتے، لوگوں کے خواب سنتے اور ان کی بہترین تعبیر فرماتے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ماحول کیا تھا؟ بے تکلفی تھی، خوش طبعی اور کھلا ماحول ہوتا تھا، دلوں میں بے پناہ احترام ہوتا اور ادب و احترام سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے۔ اسی طرح لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جو ہے وہ بیٹھنے سے دلوں کو تسکین ملتی تھی، ذوق رکھتے تھے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے سے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا انداز کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ آپ گھٹنے کھڑے کر لیتے اور ان کے گرد ہاتھوں سے حلقہ بنا لیتے، جو کہ آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک محفل سے مجلس سے اٹھ کر جاتے تو اپنی جوتے مبارک یا کوئی ایسی چیز وہاں چھوڑ جاتے جو اس بات کا اشارہ ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں گے اس محفل میں، تو صحابہ کرام وہیں پہ بیٹھے رہتے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ اور اسی طرح ذاتی وقار کی بات کریں تو حضرت کہہ لیں کہ خارجہ بن زید جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مجلس میں پر وقار، باوقار، زیادہ باوقار جو ہے وہ نظر آتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی لوگوں کے سامنے اپنے منہ مبارک سے یا ناک سے کوئی چیز نہیں نکالتے، جس طرح ہوتا ہے نا بچے یا اسی طرح ان پڑھ لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں کوئی ایسی حرکت جو کہ معیوب ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسا نہیں کرتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین طریقہ تھا۔ اب یہاں پہ آپ کے سامنے ایک چارٹ میں دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے گفتگو کا انداز جو ہمارا ہے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہمارا عام انداز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز جو ہے وہ خاص تھا۔ ہم بلند آواز سے ہنستے ہیں کہہ کے لگا کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، یعنی ہلکا سا تبسم ہوتا تھا۔ ہم تیز تیز بولتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر بولتے تھے۔ ہم الفاظ کو جب بولتے ہیں وہ غیر واضح ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حرف لوگوں کے سامنے واضح ہوتا اور جدا جدا ہوتا۔ یہ کہہ لیں کہ کمپیریزن ہے عام گفتگو کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا۔ اور اسی طرح بات سمجھانے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، مخاطب کی بات کو غور سے سننا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، بات ٹھہر ٹھہر کر جب وہ بولتے تھے تاکہ سننے والے کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ اور تیسرا یہ کہ بات کو دہرایا کرتے تھے 3 مرتبہ تاکہ لوگ اس کو اچھے سے ذہن میں بٹھا سکیں۔ اور یاد رکھیں، بہترین سامع وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی بات کو مکمل توجہ سے سنتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کی بات کو، چاہے وہ چھوٹا ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، بزرگ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات کو غور سے، دھیان سے سنا کرتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین انداز ہے۔ تو اسی طرح کہہ لیں کہ کلام کا بہترین توازن، یعنی فصاحت و بلاغت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام میں موجود تھی۔ اور یہ کیسے ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بہت مختصر ہوتی تھی، اور اتنی بھی مختصر نہیں ہوتی تھی کہ لوگوں کو سمجھ نہ آئے، اور بے جا طوالت بھی نہیں تھی، درمیانی سی گفتگو تھی جس سے لوگ اکتائیں بھی نہ اور ان کو کہہ لیں کہ ان کا سبق مل جائے، اور لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع اور فصیح کلام کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح کہہ لیں کہ ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، چاہے وہ لین دین کا معاملہ ہو یا نشست و برخاست کا معاملہ ہو، انداز گفتگو ہو یا کوئی بھی ہو، ہم توازن سے بات کریں، لوگوں کی بات کو غور سے سنیں اور مسکرا کر سامنے والے کا جواب دیں۔ بچوں، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ اور اسی طرح مقصد حیات کیا ہے؟ یعنی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں تاکہ ہماری دنیا بھی روشن ہو جائے اور آخرت بھی روشن ہو جائے، اور تاکہ ہم دونوں جہان میں کامیاب ہو سکیں اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ تو بچوں، یہ ہم نے اس سبق میں پڑھا
کتاب کا اقتباس جو آپ کے سامنے موجود ہے، ہم نے اس کو اچھے سے سمجھ لی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس سبق کی روشنی میں اس تدریسی جانچ کو کمرہ جماعت میں حل کرنا ہے، اور اس کے بعد نکھار کا کام ہے جو کہ کتاب تمرین و جائزہ میں موجود ہے، آپ نے اس کو گھر جا کے مکمل کرنا ہے، اور یہ آپ کے لیے لازمی ہے، اور اگلے دن آپ نے اپنے استاذ کو دکھانا بھی ہے۔ تو بچوں اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔